السلام علیکم، یہ ہے آپ کا اپنا چینل سرکاری ملازمین کی آواز، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ 3 بڑی بریکنگ نیوز آج کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تینوں بڑی خبریں ہیں، بڑے ریلیف ہیں۔ سب سے پہلے تو خبر یہ ہے جی کہ ہائرنگ الاؤنس کے حوالے سے تمام وفاقی ملازمین کو بہت مبارک ہو، آپ کا اضافہ اپروو ہو گیا ہے۔ پنجاب میں بہت سارے لوگوں کو تحفظات سے تو وہاں سے بھی اچھی خبر آئی ہے، اور 36 تنخواہوں کے حوالے سے جو مراد ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور تفصیل بھی پوری دیں گے۔ سب سے پہلے جناب یہ جی کہ آج آفیشیل نیوز رحمان علی باجوہ صاحب نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے۔ آفیشیل جو ان کا پیج ہے وائس آف امپلائیز، اس پر انہوں نے شیئر کیا اور باضابطہ جو معلومات دی ہے کہ سرکولیشن کے تھرو جناب اس کا اپروول ہو گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے منظور کر لی، پرائم منسٹر نے منظور کر لی۔ 85% وفاق کے ملازمین کو اضافہ ملنے جا رہا ہے ہائرنگ الاؤنس میں اور سیلنگ الاؤنس میں۔ نوٹیفیکیشن کا انہوں نے کہا جی کہ آج ہی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اگر آج کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو منڈے تک کنفرم نوٹیفیکیشن اگر منڈے تک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ اگلی تنخواہ کے اندر 85% ہائرنگ اور سیلنگ الاؤنس میں اضافہ وفاق کے ملازمین کو لگ جائے گا اور ملے گا بھی اور لگ کے آ جائے گا۔ تو یہ بڑی اپڈیٹ ہے، بڑا ریلیف ہے کہ بجٹ کے علاوہ بھی جو رحمان علی باجوہ صاحب ایک چیز کے پیچھے لگ گئے تھے اور انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ کامیابی سے امکنار کروایا، لیکن صوبوں میں جو ملازمین کی بڑی تعداد ہے وہ اس پر سوال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ صوبوں کے اندر ڈسپیرٹی الاؤنس جو بجٹ میں وفاق کو پہلے دے دیا گیا ہے تو صوبوں میں تو ڈسپیرٹی الاؤنس ان کو بھی نہیں ملا۔ تو یہاں پر رحمان علی باجوہ صاحب سے بھی جو ملازمین ہیں ان کا سوال بھی سامنے آ رہا ہے کہ رحمان علی باجوہ صاحب صوبوں میں ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات یا وفاق سے ڈائریکشنز پاس کیوں نہیں کرواتے۔ تو ڈسپیرٹی الاؤنس پنجاب کے اندر ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ 4 نومبر کو بڑا دھرنا جو ہے وہ پنجاب کے ملازمین خالد جوید سنگیڑا صاحب کی قیادت میں دینے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے جی وہاں سے بھی ملازمین کو کچھ بڑا ریلیف مل جائے۔ اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں جی، اور دوسری خبر یہ ہے جی کہ 2 دسمبر 2024 نوٹیفیکیشن پنجاب کے اندر 3 سے 4 پیجز کے نوٹیفیکیشن تھے، جس میں فیملی پینشن کے رول، سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے وقت بینیفٹ کیلکولیٹ کرنے کا رول، اور اس کے علاوہ دیگر جو فارمولاز ہیں وہ تبدیل کیے گئے تھے۔ فیملی پینشن کا جو دائرہ کار ہے اس کو بھی مختصر کیا گیا تھا۔ تو ایک کمپریہنسو پینشن ریفارمز تھیں پنجاب کے اندر 2 دسمبر 2024 کے نام سے۔ تو اس نوٹیفیکیشن کو جناب کالعدم قرار دینے کے حوالے سے باقاعدہ جناب اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کرنے کے حوالے سے جو ملازمین ہیں، جو متاثرین ہیں، انہوں نے یہ لسٹ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس لسٹ کے اندر باقاعدہ بتایا گیا ہے، ایک اسٹیٹسٹیکلی چیزیں ڈیٹا کی شکل میں سامنے رکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی ملازم 1 دسمبر 2024 کو ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اسے کتنے بینیفٹ مل رہے ہیں، اور 1 دن کے گیپ کے بعد 2 دسمبر 2024 کو ریٹائرڈ ہو رہا ہے تو اسے بینیفٹس میں کتنی زیادہ کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اسٹیٹسٹیکلی ڈاٹا ہے، اور اس حوالے سے جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ لیٹرز سرکولیٹ کر رہے ہیں، جس میں جو متاثرین ہیں، جو پٹیشنرز ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ جو متاثرین ہیں اس نوٹیفیکیشن کے تو وہ بھی اس پٹیشن میں شامل ہو جائیں، اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو اتنے زیادہ لوگوں کو یہ ریلیف مل سکتا ہے۔ پنجاب کے اندر لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے، ایل پی آر کے حوالے سے، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے وقت کمیوٹیشن کے فارمولا اور منتھلی پینشن بناتے وقت ایک بھی پینشن اضافہ شامل نہ کرنا ملازمین کے لیے خاصی پریشانی کا باعث ہے۔ پنجاب کے اندر جو پینشن اس وقت رول آؤٹ ہو رہی ہے نئے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے لیے، اس میں 6 کے 6 جو پینشن اضافے ہیں وہ شامل نہیں ہوتے، جبکہ یہی 6 کے 6 پینشن اضافے آپ کو کے پی کے پہ بھی ملتے نظر آئیں گے، وہاں پر ملازم اگر ریٹائرڈ ہوتا ہے۔ وفاق میں بھی اگر سرکاری ملازم ریٹائرڈ ہو رہا ہے تو اس کو بھی 6 اضافے ملتے نظر آئیں گے، سندھ میں بھی اور بلوچستان، یعنی کہ صرف پنجاب کے اندر جو ہے یہ پینشن ریفارمز جو ہیں یہ ملازمین کے لیے جو ہے وہ ایک یہاں پر سورس آف ٹینشن یا پریشانی سمجھ لیں بنی ہوئی ہے، اور ملازمین کا مطالبہ یہی ہے کہ 2 دسمبر 2024 کی یہ جو ریفارمز تھیں پینشن ریفارمز کے نام پر، تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔
تو اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ چیلنج جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ آج سے ایک دن پہلے بھی جو لاہور ہائی کورٹ کی آنریبل جسٹس صاحبہ تھیں، انہوں نے بھی پینشن ریفارمز کے حوالے سے جو ہے وہ شدید برہمی کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے ریلیفز اور بینیفٹ کے اوپر کٹ کیوں لگا رہی ہے اور کس طرح لگا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کھل کر جو ہے وہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پر ملازمین کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس بھی لیا تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک اور اہم ترین نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فائنانس کا جاری کردہ آفس میمورینڈم۔ پہلے میں آپ کو سبجیکٹ پڑھ کے بتاؤں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ریکویسٹ فار ایشوئنس آف کلیریفیکیشن ریگارڈنگ انکریکٹ انڈرسٹینڈنگ ان applying to SRO Federal Government Payment Rule 2025 by the AGPR in Fund Availability Certificate of House Building Advance۔ ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کی ایک فیسلٹی ہوتی ہے، ملازمین کو ملتی ہے وفاق کے اندر، اور اس حوالے سے یہ جو آفس میمورینڈم ہے بیسیکلی یہ کلیریفیکیشن دے رہا ہے اور کلیریفائی کر رہا ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ملازمین کو اور پینشنرز کو ہو رہی ہے ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کے حوالے سے اور اویلیبلٹی جو سرٹیفکیٹ ہے اس حوالے سے۔ تو یہاں پر چیزیں یہ بتائی گئی ہیں کہ اگر سکیل 1 سے 16 کا ملازم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے لیے اگر اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کے طور پر جو بینیفٹ ہے وہ 36 ماہ کی تنخواہوں کے برابر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کلیریفیکیشن ہے، اور اس کلیریفیکیشن سے بہت سارے نکات، بہت ساری جو کنفیوژن تھی ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کے حوالے سے ملازمین کے ذہنوں میں جنم لے رہی تھی اور موجود بھی تھی اور ایشوز آتے بھی رہتے تھے، وہ سارے حل ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بتائیں کہ وفاق کے ملازمین کے لیے اس وقت جو رحمان علی باجوہ جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں اگیگا پاکستان کے، وہ زبردست طریقے سے کام کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے ہائرنگ الاؤنس کے حوالے سے چیزوں کو وہ پراپر پلیٹ فارم کے اوپر پریزنٹ کیا، اور بہت تھوڑے وقت کے اندر انہوں نے، حالانکہ 2 دفعہ سمری ریجیکٹ ہو چکی تھی پہلے فائنانس کی طرف سے، لیکن پھر 85% انکریز ہائرنگ اور سیلنگ الاؤنس کا اضافہ کر دیا گیا، اور وفاقی حکومت نے ملازمین کو یہ تحفہ دے دیا ہے